کیا علم اور ایمان ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ کانٹ نے کہا کہ عقل کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے حد سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی۔ ہیگل نے کہا کہ تاریخ خود کو ایک مقصد کی طرف لے جاتی ہے، لیکن ان دونوں سے صدیوں پہلے 8ویں صدی میں مدینے میں ایک شخص بیٹھا تھا جس نے یہ سوال اٹھایا اور جواب بھی ہمیں انہوں نے دیا۔ اس نے کہا کہ عقل اور وحی نہ صرف ساتھ چل سکتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے بھی ہیں۔ یہ وہ شخص تھا امام جعفر صادق۔ My Lord, illuminate my heart with your divine light and grant me peace on this path. اور جو نظام فکر انہوں نے ہمیں دیا وہ آج بھی اتنا ہی مطلق ہے جتنا اس وقت تھا، بلکہ شاید اسے بھی زیادہ ہے آج۔ میں ستار کنگرانی اور آج ہم امام جعفر صادق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یا نوراً اضاء دربی۔ تو دوستو، امام صادق جعفر کے پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے ذرا اس دور کے پس منظر میں جانا ضروری ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اموی خلافت اپنے آخری سانس لے رہی تھی اور عباسی اقتدار ابھی پاؤں جما رہا تھا۔ سیاسی خلفشار کے ساتھ ساتھ فکری بحران بھی تھا اس وقت۔ معتزلہ عقل کو سب کچھ سمجھ رہی تھی اس وقت۔ اشارہ قرآن اور حدیث کے الفاظ کے سوا کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، اور درمیان میں وہ لوگ تھے جو الجھے ہوئے تھے کہ آخر سچائی کہاں ہے۔ ٹھیک اسی وقت امام جعفر صادق نے ایک ایسا موقف اختیار کیا جو نہ صرف اس بحث سے بالاتر تھا بلکہ اس پوری بحث کی بنیاد کو ہی نئے سرے سے ترتیب دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سوال یہ نہیں کہ عقل بڑی ہے یا قرآن و حدیث کے الفاظ، سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے عقل کو اس کی اصل جگہ پر رکھا ہے یا نہیں، اور اسی بات سے فقہ جعفریہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اب فقہ کا لفظ سن کر ذہن میں صرف حلال اور حرام کے مسائل نہ آئے۔ فقہ دراصل ایک معرفتی نظام ہے دوستو، یعنی یہ کہ ہم کیسے جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ امام نے اس نظام میں قرآن، حدیث اور عقل کو ایک ساتھ رکھا ہے، لیکن فرق یہ تھا کہ عقل کو انہوں نے محض ایک آلے کے طور پہ نہیں رکھا، نہیں سمجھا۔ انہوں نے عقل کو ایک بنیادی رہنما کا درجہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں اجتہاد کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ نظریہ تھا کہ ہر دور کے مسائل کا جواب اسی دور کی عقل انہی اصولوں کے روشنی میں نکالنا چاہیے۔ یہ بات سننے میں سادہ لگتی ہے دوستو، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام نے تقیہ کے اصول کو بھی ایک نئی فکری بنیاد پر رکھا۔ تقیہ کو عام طور پر غلط سمجھا جاتا ہے، اسے منافقت سے جوڑا جاتا ہے، لیکن امام کے نزدیک تقیہ ایک بقا کا راستہ ہے دوستو۔ I follow the path of peace and obey the authorities. ایک سوچی سمجھی حکمت عملی جس کا مقصد یہ تھا کہ ظلم کے سامنے جھک کر ختم ہونے کے بجائے زندہ رہو، محفوظ رہو، اور جب وقت آئے تو پھر سے اٹھو اور طاقت سے اس کا جواب دو۔ وہی سوچ ہے جو آج کی سیاسی فلسفی میں گرامشی کے ہاں ہمیں ملتی ہے، جب وہ طاقتور کے نظاموں کے خلاف مزاحمت کی بات کرتا ہے، یعنی طاقت کے سامنے ہار نہ مانو لیکن لڑائی کا میدان اور وقت اپنے شرطوں پر چنو۔ امام نے یہ بات گرامشی سے 1200 سال پہلے کہی تھی۔ اب ذرا امام کے فلسفانہ موقف کی طرف آتے ہیں دوستو، جو میرے خیال میں سب سے زیادہ قابل توجہ ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جو اسلامی فکر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عقل وہ دلیل ہے جو خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور نبی اور امام وہ دلیل ہیں جو باہر سے آتے ہیں۔ اس جملے کو غور سے سنیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا عمل دو سطحوں پر بیک وقت چل رہا ہے، ایک انسان کے اندر، ایک باہر سے، اور دونوں ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اسلامی فلسفہ اپنی سب سے اونچی بلندی پر نظر ہمیں آتا ہے، کیونکہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عقل کا انکار دراصل
خدا کی ایک نشانی کا انکار ہے۔ ال کا انکار اصل اللہ کی نشانی کا انکار ہے۔ اس فکر کی روشنی میں امام نے جبر اور اختیار کے مسئلے پر بھی ایک متوازن موقف پیش کیا ہے دوستو۔ ان کا جواب تھا کہ انسان بالکل مجبور بھی نہیں ہے، نہ ہی بالکل آزاد ہے، بلکہ ایک درمیانی راستہ ہے۔ انسان ایک ذمہ دار وجود ہے جو اپنے انتخاب خود کر سکتا ہے، لیکن ایک وسیع تر نظام کے اندر رہتے ہوئے یہ سب کچھ وہ کر سکتا ہے۔ فلسفے کے زبان میں کہیں تو یہ کانٹ کے اخلاقی خود مختاری کے تصور سے بہت قریب ہے، لیکن اس میں خدا کے ساتھ تعلق کی جہت بھی موجود ہے جو کانٹ کے ہاں غائب ہے، اور یہ فرق اہم ہے کیونکہ امام کے نزدیک ذمہ داری صرف معاشرے کے سامنے نہیں ہوتی ہے، خدا کے سامنے بھی ہمیں ذمہ دار ہونا پڑتا ہے، خدا کے سامنے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ اب ایک اور پہلو جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے وہ یہ کہ امام کا حلقہ درس کسی ایک علمی شعبے تک محدود نہیں تھا۔ ان کے شاگردوں میں جابر بن حیان تھے جنہوں نے مغرب میں آج بھی کیمیا کا بانی مانا جاتا ہے۔ مومن الطاق تھے جو منطق اور فلسفے میں اپنی مثال آپ تھے۔ یہ سب مختلف پس منظروں سے آئے تھے، مختلف سوالوں کے ساتھ، اور امام نے ہر ایک کو اس کی جگہ پر جواب دیا۔ یہ وہ چیز ہے جسے آج کی زبان میں مختلف علوم کو ایک ساتھ جوڑ کر سوچنا کہا جاتا ہے۔ امام کے ہاں یہ سوچ فطری تھی، مصنوعی نہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جب اور شکی لوگ ان کے پاس آتے تھے تو وہ انہیں دھکا نہیں دیتے تھے، وہ ان سے بات کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ابن ابی العجوجہ جو ایک مشہور دہریہ تھا امام کے پاس بحث لے کے آیا۔ اس نے کہا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے۔ امام نے پوچھا کہ جب تم کسی عمارت کو دیکھتے ہو تو کیا تم سوچتے ہو کہ یہ خود بخود بن گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا تو پھر تم کائنات کے بارے میں یہ کیسے معیار ایکسپٹ کر لیتے ہو؟ یہ ایک سادہ سوال تھا لیکن اس میں ایک گہری منطقی ضرب تھی۔ یہ وہی دلیل ہے جو آج کے فلسفے میں بھی زندہ ہے کہ ہر چیز جو موجود ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور جب تم اس سبب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے چلے جاتے ہو تو ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں عقل رک جاتی ہے، عقل دنگ ہو جاتی ہے، اور وہیں سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ امام اس سب کے باوجود ایک بہت مشکل سیاسی دور میں زندہ تھے، اور سیاسی دور میں وہ پنپ رہے تھے۔ منصور عباسی ان پر نظر رکھتا تھا، انہیں بارہا بغداد طلب کیا گیا، ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ سیاست میں آئیں یا خاموش ہو جائیں، لیکن امام نے نہ سیاسی بغاوت کی نہ خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے تیسرا راستہ چنا، علم کا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ذہنوں کو تبدیل کر دیا جائے تو ڈھانچے خود بخود بدل جائیں گے۔ حقیقی تبدیلی اوپر سے نہیں آتی، شعور کی گہرائی سے ہی آتی ہے، اور یہی سبق آج ہمارے لیے بھی ہے۔ جب ہم علم کو خانوں میں بند کر دیتے ہیں، جب ہم سوال کو خطرہ سمجھتے ہیں، جب ہم عقل اور ایمان کو دو مخالف قطبوں پر رکھتے ہیں، تو ہم اس روایت سے کٹ جاتے ہیں جو امام جعفر صادق نے بنائی تھی، ایک ایسی روایت جس میں سوال کرنا عبادت تھا، شک کرنا تحقیق کا پہلا قدم تھا، اور علم کا مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں بلکہ انسان کو ایک بہتر وجود بنانا تھا۔ میں ستار کنگرانی آج آپ سے یہ پوچھ کر رخصت لینا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے کام میں، آپ کی اپنی تحقیق میں، آپ کی اپنی سوچ میں کیا وہ سوال زندہ ہے جو امام نے زندہ رکھا تھا؟ کیا آپ کے علم میں وہ جرات ہے جو سچائی کو تلاش کرے، خواہ وہ تکلیف دہی کیوں نہ ہو؟ اگر ہے تو آپ اس روایت کے وارث ہیں، اور اگر نہیں تو شاید یہی وقت ہے کہ اس سوال کو اپنے اندر دوبارہ زندہ کریں۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔